اللہ الرحمن الرحیم معطوف کا معطوف علیہ کے حکم میں ہونا ضروری ہے نا. اذا كان المصحف للغیر، اگر قرآن مجید کسی دوسرے کا ہو، ففی جواز تطہیرہ، تو آیا اس قرآن مجید کو جو دوسرے کا ہے بغیر اذن ہی، اس کی اجازت کے بغیر اس کو پاک کرنے لگیں، اشکالوں، اس کی اجازت کے بغیر پاک نہیں کیا جا سکتا ہے. الا اذا كان ترک اتقن، اگر کہ قرآن مجید کو ایسے چھوڑ دیا جائے تو حد کے قرآن لازم آتا ہے. ولم يمكن الاستئذان منه، اور اس مالک سے اجازت لینا بھی ممکن نہیں ہو رہا، قرآن مجید کی بے احترامی بھی ہو رہی ہے. فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه، بس اس وقت ممکن نہ ہونے کی صورت میں بعید نہیں ہے کہ پاک کرنا واجب ہو جائے گا بغیر اجازت کے بھی، کیونکہ اجازت لینا بھی ممکن نہیں ہو رہا ہے اور قرآن کی بے احترامی بھی ہو رہی ہے، تو بغیر اجازت کے بھی پاک کریں گے. فرماتے ہیں کہ یہ بات آپ نے ملاحظہ کی، اگر قرآن مجید کسی دوسرے کی ملکیت تھا، ہم نے اس ملکیت کو نقصان پہنچایا، تو ایک تو اس سے اجازت لیں گے پاک کرنے کی، اور اس کی چیز میں نقصان کر دیں یا اس کی چیز کی صفت میں نقصان کر دیں، تو جو نقصان کرنے والا ضامن ہوا کرتا ہے، چنانچہ نجس کرنے والا قرآن کو پاک کرنے کا ضامن ہے، اور پاک کرنے میں بھی کوئی نقصان ہو تو پیسے کا بھی ضامن ہے، اگر قرآن کو پاک کرنے میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو. لیکن اگر قرآن مجید خود اس کا اپنا تھا، یا قرآن مجید مسجد کا تھا جس کی کسی کی ملکیت نہیں ہوا کرتی ہے، تو اب ہر ایک پر واجب ہے کہ اس قرآن مجید کو، کہ جس کو خود نے منجس نے نجس کر دیا ہے، اس پر بھی واجب ہے، دوسرے اور مسلمانوں پر بھی واجب کفائی کے عنوان سے واجب ہے کہ اس قرآن مجید کو پاک کیا جائے. اس طرح مسجد کا قرآن نجس ہو گئے، تمام مسلمین پر واجب ہے کہ اس کو پاک کیا جائے. اس میں ضمانت نہیں ہے، بلکہ جو ہے پاک کرنا ہر مسلمان کا وظیفہ ہے، ہر مسلمان اس کو پاک کرے گا. اور ابھی عرض کیا کہ اگر حد کی حرمت ہو رہی ہے اور مالک سے اجازت لینا بھی ممکن نہیں ہو رہا، تو اس کی اجازت کے بغیر بھی قرآن مجید کو پاک کرنا واجب ہو جائے گا. اور جو بیان کیا گیا کہ خود کا قرآن مجید نجس ہو جائے تو واجب ہے پاک کرنا، اگر وہ مالک خود پاک نہیں کر پایا تو دوسرے مسلمانوں پر بھی واجب ہے اس کو پاک کرے، واجب کفائی کے عنوان سے. مسجد کا قرآن اگر نجس ہو گیا تو اس کا بھی پاک کرنا تمام مسلمانوں پر واجب ہے، اور تطہیر کی جو قیمت ہے وہ ضمانت میں نہیں ہے، اس لیے کہ پچھلی دفعہ گزر چکا کہ کوئی ایسی چیز کا کہ جو سبب واقع ہو جائے، اور سبب میں جو ہے وہ خود اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے داعی پیدا ہو گیا ہے، سبب اگرچہ کہ یہ ہے لیکن داعی پیدا ہو گیا اللہ کی طرف سے کہ آپ قرآن مجید کو پاک کریں، تو وہ وہاں پر داعی کو پیدا کرنے کا سبب یہ بنتا ہے، تو سبب ضعیف ہے
حکم الہی زیادہ مقدم ہے، اس کی اسے پاک کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے یہ ضامن نہیں ہوگا۔ جو پچھلی دفعہ گزر گیا کہ کبھی کبھی داعی جو ہے کمزور ہوا کرتا ہے۔ موسیٰ پہ غیر ہو، جی موسیٰ پہ غیر ہو اور اجازت بھی ممکن نہ ہو، دوسرا آدمی اس کو تطہیر کرتا ہے، پاک کرتا ہے، پاک تو ہو جاتا ہے، وہ ضامن بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس میں مالک ہے تو ضامن ہے، تو مالک نہیں ہے، مالک نہیں ہے۔ اور اجازت بھی ممکن نہیں ہے، اس نے پاک کر دیا، اب اس کی جو خرچ ہوا اس کا ضامن نہیں ہے مالک، مالک لیکن اگر اس مصحف پہ اگر اس کے مثلا کوئی اہمیت کم ہو جاتی ہے پھر یہ پاک کرنے والا یہ اس کے ضامن ہے مالک کے لیے۔ مثلا جلد جو اس کے اوپر نقش و نگار ہوا تھا، نجس ہو گئی، کسی اور کا تھا، اجازت بھی ممکن نہیں تھی، اس نے اس کو پاک کیا تو اس کا نقش و نگار جو مٹ جاتا ہے، یہ ضامن ہے اس کا نقش و نگار، یہ جو پاک کرنے کی ذمہ داری ہو تو خدا کی طرف سے آئی وجہ بھی ہے، ان کو پاک کرے، پاک کر دے، لیکن جو تطہیر کرنے والے ضامن نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہے ضامن نہیں ہے، لیکن اگر اس کی مثلا نقش و نگار میں کمی واقع یہ تو ضامن نہیں ہے، ضامن نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے تو پاک کرنے کا کام کر رہا ہے، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اصول اور عقیدے کا ٹکراؤ یہ تضاد نہیں ہے، ایک طرف اصول ہمارے کہہ رہے ہیں کہ ابھارنے والا جو ہے ضامن نہیں ہے، دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ یزید جو ہے ضامن ہے۔ آپ کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اصول بیان کر رہے ہیں کہ قتل جو کرتا ہے وہ ضامن ہے، جس نے قتل کرایا وہ ضامن نہیں ہے، اور دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ یزید ضامن ہے۔ یعنی سبب قوی تھا، سبب کیا قوی ہو، یہ بات تو ہے ہی نا، اصول یہ ہے کہ ابھارنے والا ضامن نہیں ہے۔ دائی ضعیف اور قوی ماننے والا ضامن اس وقت نہیں جب کتے کی طرح اس کا مسبب ہونا ضعیف ہے، مغلوب ہے۔ یہاں پر یہ جو ہے سب یزید کے کتے تھے، شمر جو ہے وہ یزید کا کتا تھا، یعنی کتے پر تھوڑی ضمانت ہے، اس کے اوپر آئے گی، جو دونوں ہیں وہ یزید کو خود یزید پر بھی ضمانت آئے گی، وہ سبب قوی تھے۔ یہ صحیح ہے، یزید کے کتے تھے اور یزید جو اوپر، وہ تو ان کتوں سے ہی بدتر تھا، پھر تو بتا اسی لیے تو کہتے ہیں پھر وہ یزید پر بھی آئے گی نا ضمانت ہے۔ مطلق نہیں کہہ رہے کہ مطلق ضمانت نہیں، اس کی شرائط کے تحت ضمانت آئے گی، تو یہ کبھی ہو تو ضمانت آئے گی، بس بات واضح ہے۔ صلی اللہ اللہ